بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ایمان والا کبھی چین سے نہیں بیٹھتا اور نہ ایمان والے کو کبھی چین سے بیٹھنا دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے اس کے چین کی جگہ قبر اور آخرت اور جنت ہے. یہاں تو یہ کچھ کرنے آیا ہے اور اس کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں ہیں. اس کی بے چینی ایسی ہے کہ کبھی اپنا وطن چھوڑ دے گا، کبھی اپنا گھر چھوڑ دے گا اور کبھی اپنی زندگی کے دن رات اس کے اپنے نہیں ہوں گے. آپ پورے لاہور کی تاریخ اٹھائیں، ملتان کی تاریخ اٹھائیں، دلی کی تاریخ اٹھائیں، اچ شریف کی تاریخ اٹھائیں. آپ کو بغداد کے، افغانستان کے، ایران کے، ترکی کے اور عرب کے بزرگ اولیاء کی شکل میں نظر آئیں گے. کوئی بھی لاہور میں مزار اور تربت ایسا نہیں جو لاہور کا ہو. اس کے علاوہ پورا بر صغیر سارا کا سارا ہندوستان یہ اولیاء سے بھرا ہوا ہے اور صحابہ کے وجود سے بھرا ہوا ہے اور تابعین سے بھرا ہوا ہے. اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ لوگ ایک مقصد کو لے کے چلے تھے، ایک منزل کو لے کے چلے تھے. آج میں دو لفظ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سدا یاد رکھیے گا. یہ امت جب بھی چلی ہے دو چیزیں لے کر چلی ہے، دو مزاج لے کر چلی ہے. ایک کہفی مزاج ہے اور ایک اعتکافی مزاج ہے. اصحاب کہف کا مزاج ایمان کو بچانا، ایمان کو پھیلانا، ایمان کو جمانا. اس کے لیے اگر گھر بار بھی چھوڑنا پڑ جائے اور وطن بھی چھوڑنا پڑ جائے تو اصحاب کہف کی طرح اس میں کوئی آر نہ سمجھی جائے بلکہ اس کو سراسر سعادت سمجھا جائے. یہ کہفی مزاج ہے. ایمان کے بنانے، ایمان کے سنوارنے اور ایمان کے بچانے. بنانا، بچانا اور سنوارنا، اس کے لیے اگر گھر بار چھوڑا جائے اور گھر بار کی سہولتوں اور لذتوں کو چھوڑ کے اگر دیار غیر میں جا کے اپنی زندگی کے ایمان کو بچانا پڑے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ کہفی مزاج اس امت کا سدا رہا ہے اور یہ سعادت ملی تھی اصحاب کہف کو اور یہ امت اس مزاج سے چلی ہے. سارے اولیاء دو مزاجوں میں رہے، ایک کہفی اور ایک اعتکافی. حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور کے بہت بڑے ولی ہیں. یہ کہفی مزاج رکھتے ہیں. کہاں افغانستان اور کہاں افغانستان کا شہر صوبہ غزنی اور کہاں غزنی کا ایک بستی جلاب اور حجویر اور کہاں آج لاہور. یہ کہفی مزاج ہے. ایمان کے پھیلانے، ایمان کے بچانے اور ایمان کے چمکانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا. اور یہ آج ہمارے سامنے حضرت علی حجویری کی تربت ہے. اچھا، پھر اگلی بات، کہفی کے ساتھ اعتکافی مزاج ہے. پھر جہاں گئے وہاں ڈیرے ڈال دیے، وہاں کی سکون کو تلاش نہ کیا. اعتکاف کے مزاج، جس طرح معتکف اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے اور پھر جو ملے سو کھا لیتا ہے، جیسا رہے جو سو رہ لیتا ہے. کیوں؟ اس نے ایک زندگی کے دن گزارنے ہیں. آخری عشرے کا اعتکاف، پورے رمضان کا اعتکاف، اس نے اعتکاف کرنا ہے. وہ اس مزاج سے چلتا ہے.
پھر اس مزاج میں جو چیز اس کے سامنے آئے، جو رکاوٹ اس کے سامنے آئے، وہ ہر رکاوٹ کو سعادت سمجھ کے برداشت کرتا ہے. یہ اعتکافی مزاج ہے. محدثین، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین کے مزاج میں کہفی اور اعتکافی مزاج تھا. اس کی بنیاد یہ بنی، آج دین ہم تک ہے. اگر وہ اپنے گھروں میں اللہ کا کلمہ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین لے کر بیٹھے رہتے، آج ہم مسلمان نہ ہوتے. ہم میں سے کوئی کالی دیوی کے چرنوں میں اور کوئی سومناتھ کے مندر کی گھنٹیاں بجا رہا ہوتا. ہم مساجد، ہم منبر، اللہ اکبر کی صدائیں، رمضان کی ادائیں اور روزے اور قیام کے ساتھ ہماری نسبت کبھی نہ ہوتی اگر ان اولیاء اور ان بڑوں کی زندگی میں کہفی مزاج نہ ہوتا. اس وقت جو تسبیح خانے میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں، آپ دونوں طبیعتوں کو لے کر چلے ہیں. آپ کے اندر کہفی مزاج بھی ہے اور اعتکافی مزاج بھی ہے. اللہ کے لیے گھر چھوڑا ہے. یہاں جتنے تسبیح خانے میں پورے ملک اور بیرون ملک سے حضرات آئے ہیں، کیا آپ کا مطلوب یہاں کی انارکلی ہے، شاہی قلعہ ہے، راوی کا پل، راوی کا دریا دیکھنا ہے، یا کوئی یہاں کی اور بھی عجائبات ہیں، بڑی بڑی پرانی عمارتیں ہیں مغلیہ دور کی، کیا وہ دیکھنی ہے؟ ہرگز نہیں. آپ کہفی مزاج کو لے کے چلے ہیں. اصحاب کہف کی طرح اپنے گھر بار کو چھوڑا. کوئی پہاڑوں سے اترا، کوئی جنگلوں سے آیا، کوئی سمندروں سے پار آیا، کوئی سمندروں کے قریب آیا، اور یہاں پڑے ہوئے ہیں ایک طبیعت کو لے کے، ایک مزاج کو لے کے، اور ایک فریاد کو لے کے، اور ایک طلب کو لے کے. کیا کہ مولا تو راضی ہو جا. پھر کہفی مزاج کے ساتھ لازم ہے، اگر مزاج میں کہف اصحاب کہف کی طرح ہجرت ہو تو پھر اصحاب کہف کی طرح ہجرت کے ساتھ اعتکافی مزاج بھی ہو، جمنا ہو. آپ حیران ہوں گے، اصحاب کہف جا کے سو گئے تھے، جب اٹھے تھے ان کا سارا علاقہ مسلمان ہو چکا تھا. آپ تو سو نہیں رہے، پھر سوچیں آپ کے ساتھ اللہ کی کیا مدد ہو گئی. وہ تو جا کے سو گئے تھے. ان کے گھر صرف چھوڑنے پہ یہ مدد ملی تھی کہ جب وہ اٹھے تھے اور سکے لے کر گئے تھے، اس وقت پوری کی پوری نگری اور پورا کا پورا وطن اور پورا کا پورا علاقہ، جہاں ان کو اسلام والوں کو، ایمان والوں کو رہنا دو بھر تھا اور جس کی وجہ سے وہ نکلے تھے، وہ سارے مسلمان ہو چکے تھے. وہاں کی رعایا بھی، وہاں کا بادشاہ بھی، وہاں کا ظالم بھی اور وہاں کا جابر بھی سب ایمان والے ہو گئے تھے ان کی اس قربانی کی وجہ سے. یہ امت آج بھی مزاج کہفی رکھتی ہے. ہاں، اصحاب کہف کا مزاج، یہ امت آج بھی وہی مزاج رکھتی ہے، لیکن یہ چیز رواج سے ختم ہو گئی ہے. بچے کو اپنے سکول کے لیے گھر سے باہر اور 6 مہینے کے بعد 1 ہفتے کے لیے بچہ آ جائے تو سارے اعزاز سمجھتے ہیں، فلاں دور ہمارا بیٹا اس شہر میں یا اس ملک میں پڑھ رہا. صحت کے لیے ماحول کا تبدیل کرنا رواج میں ہے. درہم، دینار، ریال، ڈالر، پاؤنڈ کے لیے گھر سے 6 سال، 10 سال، 20 سال، 33 سال، 40 سال پیچھے ماں مر گئی، باپ مر گیا، اولاد پیدا ہو کے جوان ہو گئی. میرے سامنے ایک خاتون بیٹھی تھی، بیٹی کے لیے دعا فرمائیں، اس کی منگنی کرنے لگی ہوں اور نکاح ہوگا. اس کے والد نے اسے آج تک دیکھا نہیں ہے اور وہ یورپ میں بیٹھا ہوا ہے. امت کے لیے مال، چیزیں، اسباب کے لیے کہفی مزاج بن گیا، اعتکافی مزاج بھی بن گیا. اللہ کے لیے یہ چیز رواج میں نہ آئی. اگر کوئی کہہ دیا جائے کہاں جا رہا، تسبیح خانے جا رہا، تو یہی قرآن تسبیح گھر بیٹھ کے کر لے. فوراً کہا جاتا ہے وہاں کیا کرنے جائے گا، وہاں بھی تو یہ تسبیح قرآن نماز ہوگا نا، یہ گھر بیٹھ کے کر لے. بچے کو کہا یہ گھر بیٹھ کے یہی کتابیں بازار میں سلیبس ملتی ہے پڑھا دو، کہہ رہے نا. بچے کو وہ اسکول کا ماحول، وہ کالج کا ماحول، وہ تعلیم کا ماحول، وہ تعلیم و تعلم اور تدریس کا ماحول چاہیے. اسے گھر سے دوری ہی اسے پڑھا سکے گی.
ماں کی گود میں رہ کے وہ ماں کی محبت تو لے سکے گا، لیکن تعلیم کے لیے اسے ماں کی گود سے دور جانا پڑے گا۔ امت میں یہ چیز رواج میں ختم ہو گئی ہے۔ آج آپ نے جس رواج کو توڑا ہے، یہ تسبیح خانہ جو بھرا ہوا ہے، یہ جو رواج آپ نے توڑا ہے، یہ امت میں رواج میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے، میرے پاس ایک بڑھیا خاتون آتی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ بندے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹے کو بھیج دے، چند دن کے لیے اللہ اللہ سیکھ لے گا۔ کہنے لگی میں تو اس کے بغیر جیتی نہیں، میرا پوتا ہے، دن رات اس کو دیکھتی ہوں، اس کے ساتھ میری چارپائی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اسے کہتا رہا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ مائی آئی، خاتون آئی اور آ کے کہنے لگی کہ آپ سے دعا کرانے آئی ہوں، پوتے کے لیے 2.5 سال کا دبئی کا ویزا آ گیا، دعا کرانے آئی ہوں۔ میں نے کہا میں تو دعا نہیں کرتا، میں تو نہیں کرتا دعا، تو مر جائے گی، اس کے بغیر تو جی نہیں سکتی۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، مشکل اوکھے سوکھے پھر گزارا کروں گی، آپ دعا فرما دیں۔ دنیا کے لیے قہوی مزاج رواج میں آیا، عمومی رواج میں ہے۔ بیٹیوں کو روس میں جا کے تعلیم کے لیے MBBS کے لیے بھیج دینا مزاج میں شامل ہو گیا۔ جوان بیٹی وہاں جا کے رہے اور پھر وہ ڈگری لے کے آ جائے، ہاں اگر اس دوران اس کی عزت بھی نیلام ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مطلوب ڈگری ہے۔ یہ قحطی مزاج امت کی دنیا کے لیے رواج میں آیا۔ رمضان کے لیے، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، ایمان کے لیے، دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، من کی دنیا کی چاہتوں کو اللہ کی محبت میں ڈھالنے کے لیے ہجرت کروانا مزاج میں نہیں آیا، طبیعت میں نہیں آیا، مزاج میں نہیں آیا، طبیعت میں نہیں آیا، رواج میں بھی نہیں آیا، رواج میں نہیں آیا۔ امت جب اس مزاج میں تھی، سارے عالم میں اس امت کا حکم ہوتا تھا۔ سارے ترکی میں جس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا، استنبول کا، 7 پہاڑوں کا یہ شہر ہے، یہاں کا جو فتویٰ ہوتا تھا وہ سارے یورپ میں چلتا تھا، وہ سارے افریقہ میں چلتا تھا، وہ سارے بر صغیر میں چلتا تھا، اور یہاں کی عدالت سارے یورپ میں ہوتی تھی، اور یورپ سارا کا سارا ترکی میں آ کے پناہ لیتا تھا کہ ہمیں پناہ دے دو، اور یورپ سارا کا سارا ترکی میں آ کے ایمان سیکھتا تھا، علم سیکھتا تھا، صنعت سیکھتا تھا۔ جب مزاجوں میں کہفی اور اعتکافی مزاج تھا، اصحاب کہف کی طرح ہجرت کرنا اور پھر اپنی زندگی کو وہاں ڈال دینا کہ اب جنازے یہاں سے نکلیں گے۔ جب یہ مزاج تھا، مجھے یاد ہے جب میں نے لاہور میں ہجرت کی تو رات کو میرے خواب میں میرے شیخ تشریف لائے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ اصحاب کہف کی سنت کو زندہ کیا ہے، پر یہ بات یاد رکھ، اصحاب کہف 309 سال وہاں رہے تھے، بس ختم، اتنی سی بات، 309 سال وہاں رہے تھے، پر یہ نہ ہو کہ 2-4 دن کے بعد بستری اسٹیشن پہ، ہاں پھر جا کے زندگی میں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی داور پیدا۔ میں بعض اوقات آپ حضرات کو دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، کسی کا کپڑا ادھر لٹکا ہوا، کسی کی جوتی ادھر پڑی ہوئی، کسی کا بیگ ادھر پڑا ہوا، کوئی بیچارہ جو ہے اپنی ہوا لگوا رہا، کوئی چھت پہ گرمی ہے، حبس ہے، اور کوئی ٹھنڈا پانی لے رہا۔ یہ مزاج کافی ہے۔ کوئی پوچھے کہاں سے آیا؟ فلاں جگہ سے آیا۔ کیا کرنے آیا؟ اللہ سیکھنے آیا۔ عجیب بات ہے، ساری دنیا میں رواج ہی ختم ہو گیا اس کا، ساری دنیا میں مزاج ہی ختم ہو گیا اس کا۔
لوگوں کی طبیعتوں میں کیا، لوگوں کے من سے یہ بات کھرچ نکلی، اتر گئی کہ اللہ کے لیے بھی گھر سے نکلا جاتا ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عشق کو پانے کے لیے بھی گھر سے نکلا جاتا ہے، اور مدینے والے کے شوق اور ذوق کے لیے بھی گھر سے نکلا جاتا ہے۔ رواج میں بات چلی گئی، مال کے لیے، دولت کے لیے، چیزوں کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے گھر سے نکلنا آسان ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کہاں سے تشریف لائے تھے؟ حضرت اجمیری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ایران سنجر اور سنجر کی ایک بستی ہے، چشت، بستی کا نام چشت ہے، وہاں سے تشریف لائے تھے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ افغانستان غزنی کا علاقے جلاب حجویر سے تشریف لائے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر عثمان مروندی کہاں سے ہیں؟ آذربائیجان سے، آذربائیجان روس، کہاں روس کی برفانی زندگی، کہاں سندھ اور سہون کی تڑپتی گرمی، وہاں شاہ شمس تبریز کہاں سے آئے تھے؟ آذربائیجان کے ساتھ تبریز ہے، اور تبریز سے 45 کلومیٹر دور ایک جگہ مروند ہے، یہ عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر، لال، اللہ کی محبت میں لوہا جب آگ میں جاتا ہے اور آگ جب جلتے جلتے اس کو لال کر دیتی ہے، یہ اللہ کی محبت اور عشق میں اور اپنی قربانیوں اور مجاہدوں میں اتنا انہوں نے قربانیاں کی تھیں کہ لال ہو گئے، اور شہباز پھر اللہ نے اپنی محبت کی انہیں پرواز دی، اور اللہ نے اپنی محبت کا تعلق عطا فرمایا۔ یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ وہاں روس آذربائیجان سے آئے تھے، آذربائیجان سے آئے تھے۔ یہاں کا آپ کریا دیکھیں، ہر اللہ کے ولی کی تاریخ اٹھائیں، چاہے وہ لاہور میں ہے یا کسی اور جگہ ہے، اس کی زندگی میں ہجرت نظر آئے گی، اس کے مزاج میں کافی مزاج نظر آئے گا، وہ اللہ کے لیے ہجرت کرتا نظر آئے گا، وہ اللہ کے لیے ہجرت کرتا نظر آئے گا، اس کے دل میں، اس کی طبیعت میں، اس کے ذوق میں، اس کے مزاج میں، اس کی چاہتوں میں ایک چیز نظر آئے گی کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ اچ شریف جو میرا اصل وطن ہے، تسی اچے، تھوڑی ذات اچھی، تسی وچ اچاندے رہندے، اسی کسوری ساڑی ذات کسوری، اسی وچ کسور دے رہندے بلے شاہ۔ وہاں آپ قدم قدم پہ آپ کو مزارات نظر آئیں گے، اور ہر مزار کی تاریخ میں یہ ہے، ایران سے آئے تھے، افغانستان سے آئے تھے، مدینہ منورہ سے آئے تھے، بغداد سے آئے تھے، روس کے بخارا سے آئے تھے، شیخ جلال الدین بخاری، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، کوئی وہاں سے کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ زندگی کا ایک انداز ہے جو اللہ پاک نے آج آپ کو بخشا ہے، اس کا کچھ حصہ، کچھ ٹکڑا جو آپ کو آج ملا ہے، یہ کافی مزاج ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ تو سنا تھا نا، اللہ کے لیے گھر چھوڑا، ایمان کے لیے گھر چھوڑا، ایمان بچانے اور ایمان بنانے کے لیے گھر چھوڑا۔ آپ نے کس لیے چھوڑا؟ یہ حجت تھوڑی نہیں ہے، کل کو کچھ نہ ہو، میری جیب میں کچھ نہ ہو، میرے پاس ایمان کی چٹکی بھی نہ ہو، مولا تو جانتا ہے تیرے لیے میں نے گھر چھوڑا تھا، اور وہاں جا کے کچھ ٹھوکریں بھی لگی تھیں، کچھ چوٹیں بھی لگی تھیں، کچھ طبیعتوں کے خلاف ناگواریاں بھی آئی تھیں، کچھ مزاج کے خلاف کچھ یہ بھی ہوا تھا، پر میں نے اپنے آپ کو اعتکافی مزاج کہ جما لیا تھا، میں جم گیا تھا، دل بار بار مچلتا تھا، طبیعت بار بار ڈھلتی تھی، امیدیں ٹوٹتی تھیں اور بکھرتی تھیں، پر میں نے کہا تھا نہیں، کافی کے ساتھ اعتکافی ضروری ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے جو جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، کافی مزاج دنیا کا، تو پھر وہاں اعتکافی مزاج ہوتا ہے،
فون کرتے ہیں 10 سال کے بعد نہیں آئیں گے، گرین کارڈ کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، اور وہاں کی نیشنلٹی، وہاں کے کاغذات کا مسئلہ ہے، اتنے سال وہاں رہنا ضروری ہے۔ دنیا پانے کے لیے بھی کافی کے ساتھ اعتکافی مزاج ہے، اور اللہ پانے کے لیے کافی کے ساتھ اعتکافی مزاج کے بغیر کام بنے گا؟ جب یہ اعتکافی مزاج اگر مرغی میں آ جائے، 21 دن کے بعد اللہ اس کو ایک جماعت دے دیتا ہے، اور 21 دن کے بعد ایسی جماعت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ چلتی ہے، اور مرغی کو اللہ پاک اس اعتکافی مزاج کے بعد ایک جرت اور طاقت دیتا ہے۔ پہلے بلی سے ڈرتی تھی، جب بچے ساتھ ہوتے ہیں بلی کے اوپر جھپٹتی ہے، میں نے کئی مرغیاں دیکھی ہیں، اور پہلے اس کو ہاتھ سے پکڑ لو، اب اس کے بچے کو پکڑو، مرغی بچے تمہارے ہاتھوں کو زخمی کر دے گی۔ اللہ پاک مرغی کو پھر جرت بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، مدد بھی دیتا ہے، قوت بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے مزاج میں اعتکافی مزاج ہے۔ اعتکافی مزاج کے اندر جو قربانی آئی، اس قربانی کے بعد اللہ پھر دیتا ہے، اللہ پھر نوازتا ہے۔ 21 دن کا چلہ مرغی کو ملے تو مرغی کو نوازا جائے، تو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے رمضان کی گھڑیوں میں آئے تجھے اللہ بغیر خالی جھولیاں بھیج دے گا؟ نہ نہ، وہ بڑا قدردان ہے، وہ بڑا قدردان ہے، وہ بہت کریم ہے، وہ نوازنے والا ہے، اور وہ نوازتا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اور وہ عطا کرتا ہے، اور وہ دینے والا ہے، اور وہ دیتا ہے، اور دے رہا ہے، اور دیا ہے۔ امت میں یہ مزاج جب چلے گا، اللہ کے لیے تربیت کے لیے نکلنا، اللہ کے لیے تربیت کے لیے نکلنا، نفس کی تربیت، مزاج کی تربیت، اخلاص کی تربیت، اخلاق کی تربیت، اور گناہوں سے چھٹکارا پانا، اور اللہ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو دن رات بھلانا، یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک امت پھر واپس اس شان پہ آ نہیں سکتی۔ امت کو اس شان پہ آنے اور لانے، اس کے لیے یہ مزاج لانا پڑے گا، یہ طبیعت پہ اس پہ آنا پڑے گا۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس مزاج کو لے کے یہاں آئے ہیں، جو اس طبیعت کو لے کے یہاں بیٹھے ہیں، جو من کی اس دنیا کو لے کے یہاں بیٹھے ہیں، آپ خوش قسمت لوگ ہیں۔ کبھی بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں تھکا تھکا جسم، گھٹنے بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں، اور پھر گھٹنے سیدھے بھی نہیں کرنے دیتے کہ بھائی ذرا ادب سے بیٹھو، ٹانگیں اکٹھی کر کے بیٹھو، ٹانگیں پھیلا کے بیٹھو۔ وہ گھر کے بیٹھے اسپیکر میں سن رہا تھا، ہمارے صوفی صاحب کہنے لگے بھائی جس نے گھٹنے سیدھے کرنے وہ سامنے ہال نمبر 2 میں چلا جائے، جس نے سیدھے کرنا نا، ہاں چلا جائے۔ قربانیاں مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر، انسان بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتا ہے، اور پھر اللہ کے لیے بٹھانا ویسے ہی احساس زیادہ دلاتا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں VCR پہ اور نیٹ پہ اور چیزوں پہ 5-5 گھنٹے رہتا تھا، گھٹنے نہیں تھکتے تھے، یہاں آدھے گھنٹے کے بعد کیوں تھکتے ہیں؟ وہاں نہیں تھکتے تھے، اور یہاں آدھے گھنٹے کے بعد کیوں تھکتے ہیں؟ کیوں تھکتے ہیں؟ اب آپ خود اس سوال کا جواب دیجیے گا۔ واقعی ایسی بات ہے، اور حقیقت اس نے بات کہی۔ وہاں 5-5 گھنٹے بیٹھتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور اٹھتا تھا تو فریش اٹھتا تھا۔ یہاں آدھے گھنٹے کے بعد گھٹنے تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بیزاری شروع ہو جاتی ہے، اور اکتاہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور ٹیک کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے، اور اونگنا شروع ہو جاتا ہوں۔ تو امت کو آج اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے کہ امت کافی مزاج پہ آئے، میں سچ کہہ رہا ہوں، اور پھر کافی مزاج کے بعد اعتکافی مزاج پہ آئے۔ اور آپ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ جل شانہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو چنا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے کریم نے، اور آپ کو انتخاب کر کے پھر آپ اللہ پاک نے ایک کافی مزاج دیا، گھر بار چھوڑا،
ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے گھر چھوڑا یہاں تسبیح خانے میں آنے کے لیے، ہاتھ کھڑا کریں. واہ، نہ دو ہاتھ کھڑا نہ کریں، ایک ہاتھ کھڑا کریں. واہ واہ، بس مولا یہ کھڑے ہاتھ تو ہے نا، قیامت کے دن ان کو ہاتھوں کو کھڑا نہ کرانا کہ کھڑے ہاتھ کرو جیسے سزا دیتے ہیں. نہیں مولا، بس قیامت کے دن ان ہاتھوں کو ایسے کرانا دعا کی شکل میں، اور ہمیں نوازتا جانا اور جنت میں بغیر حساب کے بھیجتے جانا. قیامت کے دن ہاتھ کھڑے نہ ہوں، قیامت کے دن تو ہاتھ بھرے ہوں، کھڑے ہوں یا بھرے ہوں، بھرے ہوں. اور انشاءاللہ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا، انشاءاللہ یہاں آنے والا ہر شخص ہاتھ نہیں، جھولیاں نہیں، من نہیں، نسلوں کو بھر کے جا رہا ہے انشاءاللہ. اعتکافی مزاج اپنی طبیعتوں کے اندر. وہ ہمارے حاجی صاحب میرے ساتھ حج پہ تھے، بڑے کام کی باتیں بتاتے تھے. میدا چچا ہیں، اس کے بارے میں بتاتے تھے. ایک بندہ تھا، کہنے لگے وہ دکان اس کی تھی، اس کے مزاج میں اعتکافی مزاج ایسا تھا کہ پیشاب وہیں کرتا تھا، برتن رکھا ہوا تھا. کہتا تھا منڈے لڑکے میرا کاروبار برباد کر دیں گے، کاروبار اگر دکان سے ہٹانا کاروبار برباد کر دیں گے. صبح آ کے چھامی آمی چھامی جامی تتا بھوجن کر کر کھامی، صبح آنا اور شام کو جانا. چھامی آمی چھامی جامی، صبح ابھی سورج نہ نکلے دکان پہ جانا. ایک ہندو نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. اور چھامی جامی جب رات ہو جائے اس وقت جانا. پھر کیا ملے گا؟ پھر تتا بھوجن، پھر گلا سڑی روٹی نہیں ملے گی، کھانا بہترین تتا بھوجن کر کر کھامی. چھامی آمی چھامی جامی تتا بھوجن بربر کر کر کھامی. یہ زندگی تھی. دکان پہ اس نے اعتکافی مزاج جلتا رہا، چلتا رہا، یوں مرا اور یوں سب کچھ لٹ گیا اور سب کچھ بکھر گیا، ختم ہو گیا، کچھ نہ بچا. اب اپنی مزاج میں، اپنی طبیعت میں اللہ پاک جل شانہ نے اگر یہ آپ کے دل میں بات ڈال دی ہے کہ اپنے آپ کو تسبیح خانے میں اللہ کی توفیق سے آپ آئے ہیں اور اپنے وجود کو لائے ہیں، تو پھر یہ تو ہو گیا کافی مزاج. اب اعتکافی مزاج میں اپنے آپ کو جمائیں. اور میری سب کی یہ چاہت ہو کہ مولا میری لمحوں کو، میرے اوقات کو اور میرے دن کو اور میری راتوں کو اور میری صبحوں کو اور میری شاموں کو تو قبول کر لے، تو قبول کر لے. قبروں میں لیٹے ہوئے کو ان سے جا کے پوچھیں کیا حال ہے، اور وہ یہی کہیں گے ایک دفعہ اگر دنیا میں واپس لوٹ جائیں ایک پل بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی محبت اور مدینے والے کے عشق کے بغیر گزارتا ہے. پر ان سے ساری کی ساری توفیقیں اب ختم، سارا نظام ختم، سب کچھ ختم. خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی محبت کے لیے بلاتا ہے. آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اللہ اپنی محبت کے لیے اور اپنے حبیب کے عشق کے لیے ان کو کھینچ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے. یجتبی الیہ من یشاء. ہم بعض اوقات سلیکشن کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں. ایک الیکشن ہوتا ہے، ایک سلیکشن ہوتا ہے، ایک الیکشن، ایک سلیکشن. اللہ پاک بندوں کو چن لیتا ہے. آپ تسبیح خانے میں چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے ساتھ اصحاب کہف کی نسبت ہے. اور پھر اصحاب کہف کی نسبت کے بعد اپنے آپ کو جمائے ہوئے ہیں کہفی نسبت کے ساتھ اعتکافی نسبت ہے. پڑے ہوئے ہیں، اب جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑ رہوں، سرزیر بارے منت درباں کیے ہوئے. بس اب پڑا ہوں، دروازے پہ پڑا ہوں.
ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका मदीने वाले के विसाल से तकरीबन 2.5-3 साल पहले मुसलमान हो गए थे। हजरत अबू हुरैरा जब मुसलमान हुए ना, सोचा देर बड़ी हो गई है, देर बड़ी हो गई है। और ये दिलियों से मोहब्बत करते थे, इसलिए आका ने इनका नाम अबू हुरैरा रखा। असल इनका इस्लाम से पहले का नाम अब्दुल शम्स था, सूरज का बेटा। फरमाने लगे देर बड़ी हो गई है, अब क्या करूं? उन्होंने कहा सब कुछ यही है कि मदीने वाली की चौखट संभालूं, आका के दर पे पड़ा रहूं। सारा दिन पड़े रहते थे और हुजूर का एक एक फरमान सुनते रहते थे, और कोई मिल गया ना मिला। और गुर्बत और तंगदस्ती की इंतहा थी वैसे भी, और इनके अंदर तो और गुर्बत और तंगदस्ती थी, वैसे ही फकीर और गरीब थे। तो फिर गुर्बत और तंगदस्ती और फाकों से दौरे पड़ना शुरू हो जाते थे। पर दौरे पड़ते थे पर दर न छोड़ा, इत्काफी मिजाज न छोड़ा। हाँ, दौरे पड़ते थे, लोग आके गर्दन पे पांव रखते थे, कहते थे अल्लाह की कसम लोग समझते हैं कि शायद मुझे मिर्गी के दौरे हैं। नहीं, वो मिर्गी नहीं, वो भूख है, वो भूख है, वो भूख है, वो भूख के दौरे पड़ते हैं। और लोग आके गर्दन दबाते हैं। उस दौर में मिर्गी का इलाज गर्दन दबाना होता था, पर इत्काफी मिजाज न छोड़ा और पड़े रहे। फरमाते थे आंधियां आती थी, हवाएं चलती थी, मिट्टी मेरे ऊपर होती थी, तूफान आते थे, पर दर पे पड़ा हूं। गर्मी, सर्दी, मौसम की तब्दीलियां, लोगों के ताने, किसी की नफरत, किसी की ठोकर, किसी की आवाज, किसी ने फूल, किसी ने धूल, पर पड़े हैं। और यूं मेरे आका का विसाल हुआ, इस दुनिया से पर्दा फरमाया मेरे आका। हाय हाय, लोग दौड़े और कहने लगे फलां चीज पूछनी है कि अबू हुरैरा से पूछें, वो मदीने वाले की चौखट में और आका के साथ रहे हैं। और फिर सैयदना अरबी में कहते हैं मेरे सरदार, मेरे आका, मेरे आका। ओहो, फिर इनके गिर्द हर वक्त लोगों का हुजूम रहता था, और फिर हदिये, और फिर गिफ्ट, और फिर इनायात। और फिर एक वक्त ऐसा था बुर्ज की और रेशम के कपड़े से नाक साफ कर रहे थे, कहते थे वाह अबू हुरैरा तेरा क्या कहना, तुझे वो वक्त याद नहीं है? तब औरत का गुलाम होता था, और औरत बड़ी जालिम और सख्त होती थी, और कहती थी नंगे पांव चल, और चलते ऊंट पे चढ़। नंगे पांव चल, मक्का की संग और पत्थरों की सख्त सरजमीन पे नंगे पांव चल, मदीना की गलियों में नंगे पांव चल, और चलते ऊंट पे चढ़। बड़ी सख्त औरत थी, फाका होता था, गुर्बत होती थी, बदन क्या सतर ढांकने के कपड़े नहीं होते थे। वाह अबू हुरैरा वाह, कमली वाले की गुलामी ने आज इतना दिया कि रेशम के कपड़े से नाक साफ कर रहा। इत्काफी मिजाज जमे रहे। उस जमने पे अल्लाह जल्ल शानुहू ने फिर उनको सरदार और आका बना दिया, सरदार और आका बना दिया। तो अगर आपने काफी मिजाज अख्तियार किया है तो काफी मिजाज के साथ फिर इत्काफी मिजाज अपनी तबीयतों में ले आए, फिर अल्लाह की मदद पूरी की पूरी हमारे साथ होगी। फिर सिल में उदखुलू, फिर सिल में काफा दाखिल हो वो, तो फिर अल्लाह की मोहब्बत में पूरे के पूरे हो, पूरे के पूरे। और इससे अल्लाह पाक की मोहब्बत और अल्लाह का ताल्लुक ऐसा नसीब होगा मैं आप गुमान नहीं कर सकते। तो आप महसूस करते हैं आपकी निस्बत कितनी ऊंची। अब इससे पहले तो पता ही नहीं था कि आपकी निस्बत कितनी बड़ी काफी निस्बत है। आप किस लिए घर से निकले, अपने मन से पूछें, मैं क्यों यहां पड़ा हूं, सवाल करें तबीयत से। मैं यहाँ की हवाओं फजाओं के लिए का या लाहौर का नाम सुना था, लाहौर बड़ा शहर है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए आया हूं।
نہیں تو میرا مقصد یہ نہیں. اگر میرا جذبہ یہ ہے بھی میں استغفار کروں, اگر میرا یہ جذبہ ہے بھی کہ میں پھرنے جاؤں گا میں استغفار کروں. ایک اللہ والے کی بات بڑی عجیب فرمایا, جو حج کے سفر میں بس کی کھڑکی کی طرف بیٹھا, سفر کس کا ہے؟ حج کا ہے, اور کھڑکی کی طرف بیٹھا اور کھڑکی کی طرف بیٹھ کے کہنے لگا چلو حج تو ہے لیکن نظارہ بھی کرتا جاؤں گا. فرمایا وہ کسی میلے میں آیا ہے. کس میں آیا؟ بکری دا بچہ جمیا انہوں کیا لیلا, جتنے 4 لوفر کٹے انہوں کیا میلہ. اگر وہ بس میں بیٹھا ہے, بس میں, اور صرف کھڑکی کی طرف اس کا نظر ہے, اور اس لیے کہ میں منظر کشی کرتا جاؤں گا, سیر تفریح کرتا جاؤں گا, دیکھو تو صحیح. فرمایا کہ وہ ایسے جیسے میلے میں آیا ہے, وہ حج پہ نہیں آیا. ہمارے جذبے اللہ کے لیے, لاہور اور لاہور کی تاریخی حیثیتیں چیزیں لاہور کی جرنیلی سڑک دیکھنے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. اگر جذبہ یہ تھا بھائی, دل ہی دل میں استغفار کر لیں, اور دل ہی دل میں اپنے جذبے کو صحیح کر لیں, اور دل ہی دل میں اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لیں, اللہ سے ٹھیک کر لیں, اور پھر ٹھیک کر کے اپنی طبیعتوں کو اعتکافی مزاج پہ لے آئیں, جمنا جمنا جمنا, اور اپنے آپ کو بٹھانا, اتنا بٹھانا کہ جسم دکھنے لگے. اور میں نے عرض کیا تھا جب جسم دکھنے لگے وہ وقت ہوتا ہے ملنے کا. مزدور کا شام کو جسم دکھتا ہے اور پھر وہ وقت ہوتا ہے ملنے کا, اور وہ نوٹ اس کی جیب میں جب جاتے ہیں سارے دکھڑے ختم ہو جاتے ہیں. یوم العید, لیلۃ الجائزہ, وہ عید کی رات, وہ سارے دکھڑے ختم ہو جائیں گے. اس عید کی رات میں جب تجھے سب کچھ ملا, اور تو کہتا ہے عید کی رات, میں کہتا ہوں تجھے ہر رات میں مل رہا ہے, ہر رات میں مل رہا ہے. مسافر کی تو ہر رات غربت کی بھی ہوتی ہے, عجب صبح عجب شام کرتا ہے سفر, جب قافلہ راہ تو آرام. مسافر کی تو ہر رات بڑی انوکھی ہوتی ہے, اس کو تو ہر رات میں ملتا ہے. پھر مسافر ہو, پھر مسافر ہو, اور پھر اللہ کا مسافر ہو, اور پھر تسبیح خانے میں قیام ہو, اور پھر رات بھی فرض روزوں والی رمضان کی رات ہو. بولو پھر ہر رات میں کیا ملے گا؟ ہر رات میں کیا ملے گا؟ اور ہر رات میں کیا پائے گا؟ کتنے روزے ہو گئے ہیں؟ سچ پوچھے 15 پتہ چلا؟ بڑا خوف تھا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, بہت خوف تھا. 15 روزوں کا پتہ نہ چلا, اور یوں کہا جب آدھا سفر ختم ہو جاتا ہے سمجھ لو پھر سفر ختم ہو گیا. اصول ہے سفر کا. تو آج آپ کو اللہ پاک نے جو سعادت کہفی دی ہے اس پہ تو کریں شکر. یا اللہ تو نے ہمیں کتنی بڑی سعادت, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم اتنی بڑی سعادت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج یہ دیوانے نے بتائی بات نہ سمجھ آنے والی نہیں لیکن ہے حقیقت. اور اس کے بعد کافی نسبت کے بعد اب اعتکافی نسبت ہے, اس پہ میں نے جمنا بھی ہے, مانگنا بھی ہے, اور اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ, دیانت کے ساتھ, اللہ کے تعلق کے ساتھ چلانا ہے. چلیں گے نا؟ خوش قسمت ہے نا آپ؟